ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ وہ عیسائی راہب کون تھا جس نے حضرت امام حسین کی تصویر بنائی؟ راہب نے یہ تصویر کیوں بنائی؟ گرجا گھر سے وہ تصویر کہاں چلی گئی؟ آئیے میرے ساتھ ان سوالوں کے جوابات جانیے۔ 11 محرم کو ابن سعد نے تمام شہداء کے سر نیزوں پر ڈالے اور کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیے۔ ابن زیاد نے تمام کوفے میں سروں والے نیزے پھرائے اور پھر ایک فوجی دستے کے ساتھ دمشق یزید کے دربار میں بھیج دیے۔ کوفہ و دمشق کے راستے میں ایک قدیم گرجا گھر تھا۔ اس کے راہب نے اپنی قدیم کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس جگہ سے کسی امام یا نبی کا گزر ہوگا اور دنیا میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جس پر لوگ قیامت تک روتے رہیں گے۔ راہب بہت بوڑھا ہو چکا تھا مگر اسے امید تھی کہ وہ اپنی زندگی میں یہ سب دیکھ لے گا اور امام یا نبی کی زیارت بھی کرے گا۔ گرجا گھر کی دیوار پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ حسین کو قتل کرنے والے قیامت کے دن نبی کی شفاعت کے کس طرح حقدار ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ تحریر 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی تھی، جبکہ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب یزیدی فوج نے گرجا گھر کے باہر پڑاؤ ڈالا تو تب یہ تحریر دیوار کے اوپر نمودار ہوئی تھی۔ 9 محرم کو راہب کو آسمان پر کچھ غیر معمولی محسوس ہونا شروع ہوا اور 10 محرم کو اس کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ راہب نے اپنے خادموں کو اطراف میں بھیجا کہ وہ پتہ کریں کہ کوئی غیر معمولی واقعہ تو نہیں ہوا، مگر سب نے آ کر بتایا کہ ایسا کچھ بھی سننے میں نہیں آ رہا۔ جب یزیدی فوج دمشق جانے کے لیے نکلی تو انہیں راستے میں رات ہو گئی۔ انہوں نے گرجا گھر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور تمام شہداء کے سر گرجے کی دیوار کے ساتھ لگا دیے اور خود شغل بستی میں مصروف ہو گئے اور شراب نوشی کرنے لگے۔ ان کا شور و غل سن کر راہب جب گرجے سے باہر آیا تو اس نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا کہ گرجے کی دیوار کے باہر نیزوں کے اوپر سر ہیں اور فوج پاس بیٹھ کر شغل مستی میں مصروف ہے۔ راہب نے ان سروں کو بڑے غور سے دیکھا اور ایک سر کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ سر اس سر سے ابھی بھی تازہ خون جاری تھا اور سر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ راہب اس سر کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک یزیدی فوج کے سپاہی کو بلایا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ سر کن کے ہیں؟ اس کے اوپر یزیدی فوج کے اس سپاہی نے جواب دیا کہ ہم دمشق خلیفہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور یہ نیزوں والے سر ہم نے اس کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ راہب نے اس 14ویں کے چاند والے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس کے اوپر اس سپاہی نے کچھ شرمندہ سے ہو کر جواب دیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب نے پوچھا وہ کون تھا؟ اس پر سپاہی نے جواب دیا وہ ہمارے نبی کا نواسہ اور وقت کا امام تھا۔ یہ سنتے ہی راہب چلا اٹھا اور اس نے کہا کہ تم بڑے بدبخت لوگ ہو، کوئی اپنی نبی کی آل کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ راہب نے پھر یزیدی فوج کو پیشکش کی کہ میں آپ لوگوں کو 1 دیناروں کی تھیلی دیتا ہوں تو یہ سر مجھے 1 رات کے لیے دے دو۔ یزیدی فوج نے یہ پیشکش قبول کر لی، چنانچہ حضرت امام حسین کا سر راہب کے حوالے کر دیا گیا۔ راہب نے وہ سر ایک تھال میں رکھا اور مٹی اور خون کے ذرات صاف کیے، مشک و عنبر لگایا اور سر کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ راہب چونکہ ایک بہت بڑا مصور بھی تھا، اس نے ہرن کی کھال نکالی اور امام عالی مقام حضرت امام حسین کی تصویر منو آن اس کے اوپر بنا دی۔ صبح کو اس نے حضرت امام حسین کا سر یزیدی فوج کو واپس کر دیا اور حضرت امام حسین کی تصویر اپنے گرجے میں لگا دی۔
کچھ عرصے کے بعد راہب تو فوت ہو گیا۔ جب انگریز ادھر آئے تو وہ اس تصویر کو اتار کر اپنے ساتھ روم لے گئے اور وہاں پر اس کے عجائب گھر میں رکھ دی۔ اصل تصویر آج بھی روم کے عجائب گھر میں موجود ہے، جبکہ عراق میں اس کی تصویر کی نقل ہے جس کی زائرین جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ہمارا شمار قیامت کے دن اس گروہ کے ساتھ ہو جنہوں نے ہمیشہ آل محمد سے محبت کی اور ان کی اطاعت کی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد کے اوپر، اور میرا سلام تمام شہدائے کربلا کے اوپر۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، پلیز اس چینل پہ اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ملتے ہیں کل۔